السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے۔ تمام مصاحب اور وزراء حاضر خدمت تھے۔ تخت پر تشریف فرما ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے چوغے میں سے ایک نایاب اور بیش قیمت موتی نکالا اور وزیر اعظم سے اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے کہا، یہ تو بہت نایاب موتی ہے اور میرے خیال میں کچھ نہیں تو 1 من سونے کے برابر تو اس کی قیمت ہوگی۔ سلطان نے وزیر کی تعریف کی اور پھر اسے حکم دیا کہ آپ اس قیمتی موتی کو توڑ ڈالیے۔ وزیر دست بستہ ہو کر بولا کہ جہاں پناہ، میں تو آپ کے خزانوں کا محافظ ہوں اور میں تو آپ کے خزانوں کا خیر خواہ ہوں۔ میں اس قیمتی موتی کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے خلعت عطا کی، یعنی شاہی لباس عطا کیا، اور پھر وہی موتی نائب وزیر کو دے دیا اور اس سے بھی قیمت لگانے کو کہا۔ نائب وزیر کہنے لگا کہ حضور، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، اور پھر نائب وزیر کو بھی موتی توڑنے کا حکم دیا۔ نائب وزیر بولا کہ عالی جاں، آپ ایسے لاسانی اور قیمتی موتی کو کیوں توڑوا رہے ہیں؟ ذرا اس کی شان و شوکت اور آب و تاب تو ملاحظہ فرمائیں۔ سورج کی روشنی بھی اس کے آگے ہیچ ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ تو اسے زک پہنچانے کا حوصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو خزانے کا نگہبان ہوں، خزانے کا محافظ ہوں، دشمن تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و متاع میں اضافہ کرے۔ سلطان نے نائب وزیر کو بھی انعام و اکرام سے نوازا اور اس کی سمجھ بوجھ کی تعریف کی۔ پھر اسے امیر الامراء کے سامنے رکھا اور توڑنے کا حکم دیا تو اس نے بھی معذرت کر لی۔ بادشاہ جیسے جیسے درباریوں کی تعریف کر کے ان کے منصب اور مرتبے میں اضافہ کرتا گیا، ویسے ویسے وہ کم تر درجے کے لوگ سیدھے راستے کو نہ پہچان کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ سب وزیر اعظم کی پیروی میں اپنے آپ کو بادشاہ کا بڑھ چڑھ کر خیر خواہ ثابت کر کے انعام و اکرام پاتے رہے۔ بے شک تقلید اس دنیا کا ایک ستون ہے، مگر آزمائش کے لمحات میں جو لوگ اپنی انفرادیت قائم نہیں رکھتے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جب سلطان نے سب امراء کی آزمائش کر ڈالی تو پھر وہ موتی ایاز کو دیا اور پرکھنے کو کہا۔ ایاز نے کہا کہ عالی جاں، میرا ہر اندازہ اس موتی کی قیمت سے کم ہوگا۔ سلطان نے کہا، بہت خوب، اب اسے توڑ دو۔ ایاز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس قیمتی موتی کو ایک پتھر سے توڑ ڈالا۔ موتی پتھر کی چوٹ سے چورا چورا ہو گیا۔ وہ غلام اپنے آقا کی آزمائش کے طریقوں سے واقف تھا، اس لیے کسی انعام یا لالچ کے دھوکے میں نہیں آیا۔ اپنے مالک کا حکم اس کی پہلی ترجیح تھی، اس وجہ سے اس نے بلا چوں چرا اس حکم پر عمل کر ڈالا۔ موتی کا ریزہ ریزہ ہونا تھا کہ سب درباری شش در رہ گئے۔ پھر زور سے چلا اٹھے کہ ارے نادان بے وقوف، تیری یہ ہمت کہ ایسا نادر و نایاب موتی توڑ کر پاش پاش کر دیا اور بادشاہ کے نقصان کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر ایاز بولا کہ اے عقل مند صاحبو، ذرا غور کرو اور دل پر ہاتھ دھر کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی قیمت زیادہ ہے؟ تمہاری نظر سلطانی فرمان پر ہونی چاہیے یا اس حقیر موتی پر؟ افسوس تم نے ظاہر پر نگاہ رکھی اور باطن کو فراموش کر دیا۔ پس معلوم ہوا کہ تمہارا پیر و مرشد شیطان ہے، تم صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ میرے نزدیک سلطان کے ابرو کا اشارہ کافی ہے، اور وہ روح ناپاک ہے جو ایک حقیر پتھر کو حکم شاہی سے زیادہ قابل احترام سمجھے۔ جب ایاز نے یہ راز سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا تو سب درباری جیسے کسی گہری نیند سے جاگے اور لگے بغلیں جھانکنے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور بادشاہ نے کسی بات پر کان نہ دھرا اور غضبناک ہو کر بولا، تم سب قابل تعزیر ہو اور تم میں سے ایک بھی اس دربار کے لائق نہیں۔ اس معمولی پتھر کے سامنے
تم نے میرے حکم کی تضلیل کی ہے۔ اور پھر جلاد کو حکم دیا کہ ان سب ناحلف افراد کی گردنیں مار دو۔ جلاد تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا تو ارکان دولت و حشمت خوف سے کانپنے لگے۔ موت سامنے کھڑی تھی، مفر کی یعنی بھاگنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ اس وقت ایاز کو وزراء کی یہ ابتر حالت دیکھ کر ترس آیا، تو وہ ہاتھ باندھ کر سلطان محمود سے عرض گزار ہوا کہ اے آقا، تیری مہربانیاں ہم سب پر غالب ہیں، ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا اوقات کہ تجھے تیری مہربانیاں اور نوازشات یاد دلاؤں اور کوئی مشورہ دوں، لیکن ان سب نادانوں اور مجرموں کی گردنیں بھی تیری ہی دیوار پر ٹکی ہوئی ہیں۔ بے شک یہ شکست کھا گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی غلطی اور جرم سے باخبر ہو گئے۔ اب اس گمراہی سے لوٹ کر تیری طرف آنا چاہتے ہیں تو تو انہیں معاف کر دے، کیونکہ تیرا کرم ہی، تیری مہربانی ہی ان کی آخری امید ہے۔ یوں بادشاہ نے ایاز کی سفارش کو قبولیت بخشی اور خطا کاروں کو معافی دے دی۔ حاصل کلام میرے دوستو، اس حکایت میں ہم سب کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری دنیاوی آسائشیں ہمیں بہت عزیز ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے تو ہم طرح طرح کی توجیہات پیش کر کے اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں۔ خود اپنے آپ کو اللہ کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ آرام و آسائش کی یہ زندگی دینے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں، اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں تو ہم فوراً اس کے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا حکم من و عن ماننے میں ہی ہم سب کی عافیت ہے، کسی لیت و لاج سے کام لینا درست نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔